پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ماں باپ کے پیر دھو کر پینا جائز ہے؟ ایک صاحب ہر فیسٹیول پر اپنے ماں باپ کے پیر دھو کر وہ پانی پیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ محاورتاً جو کہا جاتا ہے نا، یہ حقیقتاً ایسی چیزیں اختیار کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ محاورتاً کہتے ہیں آپ آئیں گے تو آپ کے تو ہم پیر دھو کے پی لیں گے، تو یہ مطلب محاورتاً تک تو ٹھیک ہے لیکن ویسے ماں باپ کے پیر دھو کر وہ پانی پینا یہ کوئی شرعی لحاظ سے نہ باعث ثواب ہے، نہ یہ حقیقتاً کوئی ادب میں داخل ہے، بلکہ یہ بعض اوقات بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ماں باپ فرض کر لیں ایسے ہیں کہ وہ پیر ہی نہیں دھوتے ہیں یا زمین پہ چلتے ہیں یا میل کچیل پاؤں پہ لگا ہوا ہے، ناخنوں کے اندر میل ہے اور آپ اس پاؤں کو دھو کر وہ پانی پیے، تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو نظافت کے خلاف ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ سر تا پا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور طاہر مطہر فرمایا تھا، لہذا جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے جسم میں اقدس سے لگ کر گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، نجاست حکمیہ کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر ظاہری کوئی نجاست ہو یا ظاہری طور پر کوئی مٹی وغیرہ موجود ہو تو اور زیادہ مسئلہ۔ تو بہرحال یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ کا ادب اور احترام ظاہر کرنا ہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو پوری جان لڑا دیں کہ ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رہے اور وہ اس گناہ اور خطا سے رک بھی جائیں۔ یہ ایک نبی کریم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد بھی کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا اس کا ہاتھ روک کر، یعنی اسے گناہ سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کریں، ایصال ثواب کریں، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ ہیں ادب اور احترام کے طریقے۔ اس قسم کی چیزوں سے ایک تو شرعاً آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور صحت اور طب کے لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کے حضرات جو ہیں وہ اداکاری اور ریاکاری سے بچ جائیں بہت مشکل ہے۔ وہ کبھی چھپ کر ایسا نہیں کریں گے، سب پہ ظاہر کریں گے تاکہ لوگ کہیں بھی بڑا سعادت مند بچہ ہے، ماں باپ کے پیر دھو کے پیتا ہے، تو اخلاص اور وہ تو خیر بالکل ہی نہیں رہے گا۔ تو خلاصے کلام یہ کہ اس طرح کی روایات نہ ڈالی جائیں، آپ ویسے ادب احترام کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بڑے یا بچے پر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں کوئی چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص آیت، کوئی یہ مخصوص صورت پڑھ کر دم کی اور اس سے شفا حاصل ہوئی، تو یہ تو پھر حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اس میں آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس میں ضرور ایسا برکت ہوگی۔ جیسے الحم شریف کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے اوپر الحم شریف پڑھ کر دم کی، جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا زہر زائل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفا قرار دیا۔ تو یہ ایسا ہے، اور کئی اور صورتیں ہوتی ہیں، آیات وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں لیکن ویسے ہی کوئی حسن ظن قائم کر کے دم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن بابرکت ہے۔ جہاں سے بھی پڑھ کر آپ حسن ظن قائم کر کے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمانے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری چیز ہے کہ منقول نہیں ہے، ہم دم کر رہے ہیں لیکن اس کے فائدے اپنے پاس سے بیان کر دیں۔ یہ دم کر دو تو کرونا بھاگ جائے گا، یہ دم کر دو تو چکن گونیا ختم ہو جائے گا، یہ دم کر دو تو فلاں ہو جائے گا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس سے خود ساختہ فضائل وضع کر کے اور پھر آیات یا احادیث کے ساتھ اس کو منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن ظن کے تحت ایک بات کہی اور آگے چل کر پھر یہ حدیث بن جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، بھئی وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ پوسٹیں آپ دیکھیں گے، جب کرونا بہت زیادہ تھا تو پوسٹیں نکال دی تھیں کہ کرونا کا شرط یا علاج، نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔
حالانکہ اس زمانے میں کورونا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس سے فضائل نہ بنائیں، ویسے آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ سنا ہے کہ رات کو جھوٹے برتن دھو کر نہ رکھنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، صفائی نہ رکھنا یہ صرف برتن کے ساتھ ہی نہیں، صفائی وغیرہ نہ رکھنا، گندگی ہو تو اس سے یقینی سی بات ہے کہ اس میں برکت کم ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بے برکتی کی ظاہری ایک علامات میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دھو کر صاف ستھرا کچن کر کے رکھیں، لیکن ایسا کوئی شرعی لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر آپ برتن نہیں دھوئیں گے تو گھر سے ساری برکت ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی گناہ ہے، کوئی ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار بہنیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ رات میں نہیں دھو پاتی تو چلیں صبح دھو لیں، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے۔ آپ کا کچن، آپ کا سنک بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری بہنیں کرتی ہیں کہ رات میں چھوڑ دیتی ہیں اور پھر جھینگر مچھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ انڈے بچے دیتے ہیں اور پھر وہ سارا کچن گندا ہو جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ یہ کویسچن کیا کہ ہمسائی ہے، اس نے یہ مطلب اپنے بہن بھائیوں کو جمع کر کے وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا یہ گولڈ مسجد کے اندر دے دینا۔ تو اب ضرورت پڑ گئی ہے زندگی کے اندر، اس نے اس کو سیل کر دیا، اور لیکن کسی نے کہا کہ جب تم نے کہہ دیا تو اب تو دینا ہی ہوگا، تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے مسجد میں دے رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ یہ کہہ کے چلی جاتی ہیں کہ یہ گولڈ مسجد میں دے دینا، وصیت کر جاتی اور ان کا انتقال ہو جاتا تو مالی وصیت جو ہے یاد رکھیں وہ 1/3 میں جاری ہوتی ہے، یعنی ان کا جتنا بھی ان خاتون کا مال تھا اس کو سب کو جمع کیا جائے گا۔ جیسے سونا ہے تو اس کی مالیت معلوم کر لی جائے گی، چاندی اور دیگر جو مال ہے، پھر اس کے 1/3 کے اندر اگر یہ سونا چاندی جو انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کو دے دینا، اگر اس کا 1/3 بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ دے دیا جائے گا۔ اگر 1/3 سے زیادہ بن رہا ہے تو پھر زائد جو ہے وہ وارثوں کے پاس آئے گا، صرف 1/3 ہی دیں گے۔ اور اگر یہ 1/3 سے کم بن رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 1/3 تک یعنی تہائی حصے تک وصیت جاری ہو سکتی ہے، تو پھر تو ٹھیک تھا۔ لیکن جب یہ زندگی میں ہی ان کو ضرورت پڑ گئی تو یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے گولڈ خرچ کر دیا تھا تو اب ان کو مسجد میں دینے کا کوئی یعنی لازم نہیں ہے مسجد میں، انہوں نے کوئی اللہ منت نہیں مانی تھی، انہوں نے تو ایک وصیت کا اظہار کیا تھا، لہٰذا اب اگر یہ مسجد میں نہ بھی دیں تھوڑا تھوڑا پیسہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دینا چاہیں تو غیر لازم سمجھے بغیر دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو صدقہ ہے، اچھی بات ہے، ان کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے اگر صحیح یوز کیا جائے تو۔ لیکن بہرحال وصیت کرنے کے بعد اگر ہم اس مال کو استعمال کر لیتے ہیں تو وصیت کرنے سے وہ مال کسی جگہ پر دے دینا لازم نہیں ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ تفصیل ذہن میں رکھیں۔ ایک مفتی نے فرمایا کہ ان کی زوجہ، غالباً زوجہ ہی کہا تھا، ان کی ہیں یا کس کی ہیں، وہ زبان دراز ہیں اور شوہر کو یہودی کہتی ہیں کبھی، اور کبھی منافق اعلیٰ بھی کہہ دیتی ہیں، ایسی زوجہ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہ ہماری سسٹر ہوں گی کہ جنہوں نے دین نہیں سیکھا ہوا، اور یہی پھر چیزیں سبب بنتی ہیں اس طرح کے حرام اور غیر شرعی امور کے ارتکاب یا اظہار کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے ہو جاتا ہے، جس نے پال پوس کے بچی کو جوان کیا، پھر اس کی شادی کی، اور کتنی قرآن میں ماں باپ کی تلقینات ہیں، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے، مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسے زیادہ حق والے کو گالیاں بکنا، انہیں برا بھلا کہنا، کیونکہ یہ گالیاں ہیں، یہ کتنا برا ہوگا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت، ایک دفعہ عورتیں تشریف فرما تھیں، عورتوں کا گروہ تھا، سرکار نے فرمایا عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری
اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری، شوہر کی احسان فراموشی۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یعنی شوہر کے احسانات کو فوراً فراموش کر کے اس طرح کا جملہ کہنا، اس میں کوئی گالی تو نہیں تھی، اس طرح کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن شوہر کے احسانات کو فراموش کر دینا ہی اتنا سنگین جرم ہے شریعت کی نگاہوں میں کہ سرکار نے فرمایا اکثر عورتیں اس احسان فراموشی اور ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ تو ایسی بہنوں کو ذرا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو بہرحال یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں دو باتیں میں ضرور عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ زوجہ اس زبان درازی پر کیوں مائل ہوئی ہے؟ شوہر کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا اس کے یا اس کے گھر والوں کے رویوں نے اس کو اتنا تلخ بنا دیا ہے کہ وہ اس طرح کے رویے اختیار کرنے پر یا اس طرح کے الفاظ بولنے پر مجبور ہوئی؟ اگرچہ میں پھر بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اس قسم کے حالات میں کہنا جائز ہے، اس کو شریعت کی پابندی کرنی ہوگی، لیکن بہرحال اسباب بھی دیکھنے چاہیے۔ بعض اوقات شوہر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس کے گھر والے غیر منصفانہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہائے پروک ایسا کرتی ہیں، تو پھر ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بچی ایسی کیوں ہے؟ معذرت کے ساتھ بہت سے لوگ سن رہے ہیں تو ناراض بھی ہوں گے، بہت سی مائیں ناراض ہو جائیں گی کہ بہت سی مائیں اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں، وہ خود اپنے شوہروں کے ساتھ سینے پر چڑھ کے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، گالیاں بک رہی ہوتی ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں۔ جب شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو بچوں کے سامنے اس کی برائی کر رہی ہوتی ہیں کہ میری تو زندگی تباہ ہو گئی، میرے ماں باپ نے اس کمبخت کے ساتھ میری شادی کر دی، اے اللہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اور پھر شوہر سے بدتمیزیاں، اس کے سامنے زبان چلانا اور دیگر چیزیں بچیاں وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں اور اسی طرح کرتی ہیں، نہ بچیوں کو شوہر کے حق اور نہ اس کے احترام کے بارے میں بتایا، بلکہ خود پریکٹیکل کر کے بچیوں کو شوہر کے خلاف دلیر کر کے گھر سے نکالا۔ اب آ کر بچی اگر ایسا کر رہی ہے تو اس میں ماں باپ کی تربیت کا بھی شدید، یعنی عدم تربیت کا شدید دخل ہے، تو ایسے ماں باپ بھی انتہائی قابل گرفت ہوں گے اور ان کی آخرت میں شدید گرفت ہوگی۔ ہاں اگر ماں باپ نے ادب سکھایا، احترام سکھایا، دینی تعلیم بھی سکھائی، بچی نے تربیت قبول نہ کی اور اس قسم کا رویہ اختیار کیا تو انشاءاللہ ماں باپ بری الذمہ ہیں۔ یہ میں ان ماں باپ کی خصوصاً ماؤں کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں جو اپنی بچیوں کو خود یہ سب چیزیں سکھا رہی ہوتی ہیں، جھوٹ یہ سکھاتی ہیں، ان کے سامنے غیبت چغلیاں کر کے انہیں اس پر اور دلیر کر رہی ہوتی ہیں، پھر اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، اپنی ساس کے ساتھ یا نندوں کے ساتھ بعض اوقات نامناسب رویہ اختیار کرتی ہیں جو بچیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی ہے کہ پھر اس طرح کے معاملات میں ایسا کرنا ہے۔ اور ایک بڑی کسر جو ہے وہ ہمارے یہ جو مطلب ڈرامے وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں ان میں بعض اوقات ایسے کردار دکھائے جاتے ہیں جس سے بچیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ ان کو روکتے نہیں ہیں، اگر وہ دیکھ بھی رہی ہیں تو ان کی اصلاح نہیں کرتے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو تم نے اختیار نہیں کرنا ہے، وہ سب تو پھر یہ اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں۔ بہرحال جس کا قصور ہے وہ اپنے قصور کو سمجھے، جس کی تربیت کی کمی ہے وہ اپنے قصور کو سمجھ کر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے۔ اور میری ایسی جو بہنیں، جرأت مند بہنیں جو اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی، کہتی ہیں میں بالکل پرواہ نہیں کرتی ہوں، میری بہنوں آپ کو پرواہ کرنی ہوگی۔ آپ ہمیں بھی اگر برا بھلا کہنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن اس سے نفع آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ آپ کے نام اعمال میں اور گناہ لکھا جائے گا۔ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اپنے رویے پہ غور کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عنقریب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہیں، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس قدر سنگین غلطی کی تھی، اور جب کسی نے ہمدردی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نصیحت کو ٹھکرا کر آپ نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا، اور اپنی بچیوں کی غلط تربیت کر کے آپ نے کتنا بڑا اپنے لیے گناہ جاریہ کیا، اور اپنی بچیوں کے گھروں کی تباہی اور بربادی کا آپ نے سامان کیا۔ ان سب کا وبال اللہ نہ کرے پھر آپ کو میدان محشر میں یا قبر میں دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے برا نہ مانیں، اپنا احتساب کریں، شوہر بھی کرے، بیوی بھی کرے، شوہر کے گھر والے بھی کریں، اور اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو کہتی ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے شوہر کو ان کے والد نے یعنی ان بہن کے سسر نے کچھ زمینیں اپنی زندگی میں توفتاً دے دی تھیں، تو اب جو شوہر کی سسٹرز ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان زمینوں سے ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔
جبکہ اور ان کے 5 بھائی بھی ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کر رہی، صرف میرے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی زمینیں ہمیں بھی دی جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر واقعی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے سسر نے اپنی زندگی میں وہ زمینیں آپ کے شوہر کے نام کر دی تھیں، یعنی توفتاً دے دی تھیں، اور مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیا تھا کہ آپ کے شوہر چاہیں تو ان کو بیچیں، کسی کو تحفے میں دیں، انہیں ٹھیکے کے اوپر دیں، اس طرح کا اگر کلی اختیار دے دیا تھا تو وہ زمینیں آپ کے سسر کی ملکیت سے نکل کر آپ کے ہسبینڈ کی ملکیت میں داخل ہو گئیں، اور جب ایسا ہو گیا تو آپ کے سسر کا وہ مال وراثت رہا نہیں۔ اب آپ کے شوہر فوت ہوئے تو پھر شوہر کی جو وراثت ہے، اس وراثت کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے کہ وہ تقسیم ہوگا، لیکن سسر کی وراثت کے اعتبار سے آپ کے جو بچوں کی پھپھیاں ہیں ان کا حق نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب شوہر کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ سسر کے اعتبار سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا تھا تو اس کا دیا جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آپ کے شوہر کی ملک تھی، شوہر کی وراثت کے اعتبار سے حصہ بن سکتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہنا کہ یہ میرے والد صاحب کی ہیں تو جتنا شوہر کو حصہ ملا تو بہنوں کو نصف ملتا ہے، اس اعتبار سے ہمیں نصف زمین دی جائے، یہ ان کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے۔ جن کا بیٹا 12 سال کا ہے اور بیٹی 9 سال کی ہے، وہ صاحب ان بچوں کی پیشانی پر، ناک پر اور لپس کے اوپر پیار کرتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے کہ ناجائز؟ دیکھیں، لپس پر پیار کرنا تو چاہے بیٹا ہو وہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے، یہ معیوب ہے، اچھا نہیں ہے۔ بیٹے کے چہرے پہ پیار کر سکتا ہے باپ، اگر ابھی 12 سال کا ہے، چھوٹا ہی لگتا ہے بچہ، سر پہ بھی پیار کر سکتے ہیں، اور لیکن جو بیٹی کا معاملہ ہے یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ بچی کے لپس پہ اگر وہ پیار کریں گے، کیونکہ 9 سال کی بچی کے بالغہ ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر بالغہ نہ بھی ہو تو یہ مشتہات کہلاتی ہیں، ایسی بچی کے جس کو دیکھ کر کسی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہے، یعنی اس کے قریب ہونے کا خیال آ سکتا ہے، تو اس بچی کو مشتہات کہا جاتا ہے۔ اور ایسی بچی کے اگر لپس کے اوپر باپ بھی پیار کرے گا تو حرمت مصاہرت کے امکانات ہیں، یعنی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو سکتی ہے۔ میں بہت ہی محتاط الفاظ میں یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حرمت کا معنی حرام ہونا، مصاہرت کا مطلب سسرالی رشتے، یعنی سسرالی رشتوں کی وجہ سے بعض اوقات حرمت پیدا ہوتی ہے، وہ اس قسم کے امور میں پیدا ہو سکتی ہے۔ سسرالی رشتوں کی حرمت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے دیکھیں، آپ شادی کرتے ہیں تو بیوی کی جو والدہ ہے، ساس، وہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکے کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ پہلے تو نہیں تھی نا، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ساس سے کر لیتا، یعنی عورت سے کر لیتا، لیکن جب بیٹی سے شادی ہوئی تو یہ رشتہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو اسی طرح بہو کے اوپر سسر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اگر بیٹا مر بھی جائے تو سسر اس بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرمت ابدیہ ہے۔ تو یہ کس وجہ سے رشتے پیدا ہوئے؟ حرمت کے رشتے، سسرالی رشتے قائم ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر والد اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ چھو دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے امر ہوتے ہیں کہ وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا، لیکن اس میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ لپس کا مسئلہ بھی فقہا نے یہی لکھا ہے، تو اس لیے بہت ہی خطرے کی صورتحال ہے، ان صاحب کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے۔ اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جنہوں نے کویسچن بھیجا تھا، یہ پڑوسی ملک کا کویسچن تھا، ابھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان صاحب کو یہ مسئلہ بتا کے انہیں کہیں کہ اپنے قریبی کسی بھی دارالعلوم میں جا کر فوراً اس کے اوپر ایک فتویٰ لے لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان ہو جائے۔